معمولاً
مصیبت میں اگر آپ نے صبر کر لیا، مصیبت بلا سے ختم ہوتا ہے، مصیبت میں ختم ہونا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، پروردگار کسی بھی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ جتنی انسان کے اندر وسعت ہے، جتنی انسان کے اندر قوت ہے، اللہ اس سے زیادہ انسان کو تکلیف زیادہ تکلیف ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، بلکہ پروردگار کی رحمانیت کے خلاف ہے جو اپنے کسی بندے کو مسلسل اذیت کرتا ہے۔ یہ تکلیف کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا ہے، پرانی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ تکلیف میں رہے گا۔ یعنی وہ خدا کے رحمانیت کے اوپر اگر بحث کی جائے تو انسان کے وجود کے اندر پروردگار نے چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جو اس کی رحمانیت کے اوپر دلیل، لیکن اللہ کسی کو جس کا امتحان زیادہ لمبا دیتا ہے مصیبت سے، اس کو پھر درجات بھی اسی اعتبار سے زیادہ زیادہ مصیبت سے ہٹ کر جانا ہے۔ سب سے زیادہ ہوشیاری کہاں چاہیے؟ جب اللہ فراوانی کی طرف سے آزمائے، اور جب انسان کے پاس نعمت کی فراوانی ہو، اس وقت اپنی ہوش اور عقل اور بصیرت کو استعمال کرے اور یہ سمجھے کہ پروردگار مجھے کس طریقے سے آزمانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ تو مسائل ہے کہ زیادہ تر انفرادی کیفیات، جو دوسری آزمائش کا طریقہ یا مرحلہ ہے پروردگار کا، وہ ہے اجتماعی امتحان۔ ایک پورے اجتماع کو، ایک پوری قوم، ایک پوری ملت کو اللہ آزماتا ہے۔ جب اللہ اجتماعی طور پر امتحان لیتا ہے تو سب سے زیادہ اہم رول ہے وہ خواص کا۔ خواص تاریخ میں ایک ایسا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا نقش تاریخ میں مختلف نہضتوں میں، مختلف تحریکوں میں محوری ہو، پیوٹل ہو۔ خواص بابصیرت ہو کہ انقلاب کامیاب ہوگا، اور اگر خواص بے بصیرت ہو، کامیابی کی طرف جاتا ہوا انقلاب ناکام ہوتا ہے۔ بصیرت خواص کی اتنا اہم رول لے۔ اب خواص کیا ہوتے ہیں؟ عوام اور خواص کے جنس کا خواص ہر شخص کو کہتے ہیں خاص کہ جس کے اثر کا دائرہ وسیع۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنے اوپر ہی کوئی اثر نہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جب چاروں کا گھر میں بھی کوئی ہوتے ہیں، لیکن وہ افراد کے جن کا کسی سوسائٹی میں اثر ہے، ان کا سوسائٹی میں نقش ہے، اور معمولاً یہ افراد وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ اور کوئی نہ کوئی مسئولیت ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عوام اجتماعی امتحانات میں خارج ہے، اللہ کو کچھ نہیں پوچھتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عوام کا اس کی حیثیت سے اور اس کی کیفیت کے اعتبار سے امتحان جو ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے، لیکن اہم ترین جو رول پلے کرتا ہے وہ خواص۔ تفصیل جو چاہتا ہے عرضیہ کے لیے بات ایسی کہ جن کو تفصیل سے بیان کیا جائے اس کی کوشش کرائے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اجمالی طور پر بات کر رہا ہوں کہ کربلا کی نہضت میں خواص کی بصیرت اور بے بصیری کی بہترین مثال جناب حضرت مسلم اور سلیمان بن سلیمان ہے۔ کوفہ واقعہ ڈسکشن پر چیز ہے، یعنی ہم باقاعدہ اس تاریخ کو مفصل بیان ہونے لیکن جس پر حضرت مسلم تشریف لاتے ہیں کوفہ میں، تو کوفہ مرکز تشریف کا، اور ساری بڑی شیعہ جو شخصیات ہیں وہ کوفے میں موجود ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام سے بڑی باوسیع جتنی بھی شخصیتیں ہیں، مسلم کے آنے کے بعد جب امام نے بھیج دیا تو مسلم کے آنے کے بعد ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں۔ اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جناب میسا بن جناب حبیب بن مزار، جناب مسلم بن عوف، جناب ہلال بن نافع، جناب خالد بن عروہ، جناب شریف بن عامر، کچھ نام ہیں، میں ناموں کے لیے فہرست لینے میں ایک مجلس سے نام جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے افراد انہوں نے کیا کیا؟ جناب مسلم کے تحت شعبہ ان کے سائے
کیونکہ جب ایک رہتا گیا تو اب اپنی الگ الگ حیثیت اجتماع کو نقصان ہوتا ہے. حالانکہ یہ سارے کے سارے حیثیت ہو گئے، یہ سارے کے سارے شیعہ نامور شیعہ ہیں، ان کے گرد افراد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ چلتے تھے اس کو کہنا چاہیے تو ایک پورا ٹولہ ساتھ لے کے چلتے تھے. ان کے گرد لوگ آتے تھے، ان کی آواز پر لوگ لبیک کہتے تھے. لیکن جب حضرت مسلم آئے انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ان کے تحت شعار کرا. یہ ہے بصیرت، یہ ہے امتحان کہ جب کوئی نمائندہ امام آ گیا اس کے سامنے تھوڑے لوگوں اس کے پیچھے چلنا سیکھو. بلکہ میں ایسا کہا کہ یاد رکھیے جو انسان پیچھے چلنا نہیں سیکھتا وہ آگے چلنا بھی نہیں سیکھ سکتا. پہلے پیچھے چلنا سیکھو، پھر تمہارے پیچھے چلنا موقع دے تو لوگ آئیں گے. میں تو خود پیچھے چلنا سیکھوں. لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو حضرت مسلم کہتے ہیں انہوں نے قرار دیا یہ تو مسلم کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن انہیں شخصیتوں میں ایک شخصیت اور ہے جس کی جناب سلیمان علیہ السلام. اب یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ جناب سلیمان خوددار ہے، شیعہ عالم فقیہ اور ایک پوری جماعت ہے جو سماج کو فالو. حضرت مسلم اور اصحاب حسین کی بصیرت کوفہ میں واقعہ قابل قدر. جس وقت ابن زیاد آیا کہ کوفہ کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا تو ابن زیاد کوفہ کو کفر کی طرف رکھا. کوفے کے انتظامی امور کی تمام باریکیاں استعمال ہوئی. اس کے باوجود پوری کوشش کرنے کے باوجود حضرت مسلم کو ڈھونڈ نہیں سکتا. پورا زور لگا کر حضرت مسلم کو تلاش نہیں کر سکتا. یہ بصیرت اصحاب حسین ہے کہ اپنے رہبر کی حفاظت کیسے کریں، نمائندہ حسین کی حفاظت کیسے کریں. ابن زیاد جیسا شخص کی آپ کو پوری کوشش کے باوجود تلاش نہیں کر سکتا. اور یہ وہ چیزیں جو ہم نے آج تک نہیں سیکھی تھی. شیعوں نے یہ چیز اصحاب حسین سے کہیں نہیں سیکھی. ہمیں رہبر بنتا ہے جب وہ شہید ہو جاتا ہے تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ ہمارا رہبر تھا. اور پھر ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ خون کے آنسو نکلتے ہیں. تو جب وہ شہید ہوا تب ہمارا خون نکلتے اس وقت ہمارا یہ نعمت نہیں رہا ہے اس کی عبادت کی ضرورت ہوتی. ہم اس مذہب میں داخل ہی نہیں ہوئے کہ کسی کو رہبر سمجھیں اور اس کی عبادت کریں. لیکن اصحاب حسین نے کیا کیا کہ ابن زیاد کو مجبور کر دیا. اسٹریٹجی چینج. اب اسے کیا کیا جب اسے دیکھا کہ مجھے ایسے حالات نہیں آنے لگے تو ایک ایک کر کے جو امام کے خواص ہیں ایک ایک کر کے ان کو شہید کر دیا. یہ جو لوگ ہیں دیکھیے ابن زیاد جانتا سب کو ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. اور ابن زیاد کے ارد جو لوگ ہیں یہ ایک زمانے میں امیر المومنین کے ساتھ رہتے ہیں. انہیں پتا ہے امیر المومنین کے دوست کون ہیں. یہ شرک ہے ہمارے ساتھ اس صفین میں امیر المومنین کے ساتھ ہے. ان کو پتا ہے کہ کوفے کا کون ہوتا شخص علی سے کتنی محبت ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت مسلم کو تلاش. اب ابن زیاد نے کیا کیا ایک ایک کر کے امام حسین کے خواص کو قتل کرنا شروع کر دیا. جناب شریف کے عالم کو قتل کر دیا. جناب خانی کے علماء کو کیوں کہ جب مسلم ہاتھ میں نہیں آ رہا تو کم از کم حسین کی جو حسین کے جو ساتھی ہیں ان کو مارو تاکہ اگر حسین پہنچ بھی جائے تو کوفہ میں صحیح. یہی چیز محسوس کی جناب مسلم ہے کہ اگر امام کے آنے سے پہلے پہلے سارے شیعہ اس کے اہم مقام قتل کر دیے حکومت پہنچا جائے. لہٰذا آپ نے اب جب آپ نے قیام کیا اور آپ رہے کی تاریخ کے مطالعہ میں ساری تاریخیں مرتب ہو کے رہتی ہیں کہ جناب مسلم نے عقیل بڑے آرام سے کوفے کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے تھے. ابن زیاد کو مغلوب کر کے اسے گرفتار کرتے اور اگر یہ کام حضرت مسلم کر لیتے تو نہ صرف انسان بلکہ بصرہ بھی ان کے قبضے میں آ جاتا. اور اگر یہ دونوں کوفہ اور بصرہ قبضے میں آ جاتے تو عراق عرب کا کنٹرول. عراق عرب کا ایک پورا حصہ کے 3 حصے ہیں حجاز، عراق اور شام. اگر آپ نے عراق کنٹرول
زمانے میں صورت خزائی آپ کو اس طرح دکھاتا ہے. اب سلیمان کی بے بصیرتی کیا ہے؟ سلیمان کی بے بصیرتی ہے کہ امام آئیں گے، جب امام کہیں گے تو ہم اللہ اٹھائیں گے، نتیجہ کریں گے. اس بے بصیرتی کی تاریخ میں اتنے عجیب و غریب مواقع دیکھے تھے. اس بے بصیرتی کا نتیجہ یہ نکلا، وہ مسلم جو کوفہ کو قبضے میں لینے کی پوزیشن میں تھا، اسی کوفے میں کر رہا ہے. اور نہایت کی مظلومیت کے عالم میں شہید کے درمیان وہ صرف شہید ہوئے تو اب ہاتھ ہوتے رہ گئے کہ ایک کاش کر جائے. لیکن تب تک وقت لہٰذا سلیمان اپنے آپ کو امام حسین کے قتل کا ذمہ دار سمجھتا، لیکن بعد میں بھی اس میں کوئی خاص بصیرت کا مظاہرہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ تربیت کا کام. تربیت یاد رکھیے گا، اجتماعی امور میں جب تک انسان کی دینی تربیت نہ ہو وہ امام کی نظر کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، ناممکن. اب اچھا ہمارے ذہن میں تو سوالات آتے ہیں کہ اتنی بہت ساری چیزیں ہیں انسان سب کا یہ حاصل نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ امام نے اس کا راستہ دیا ہے. امام فرماتے ہیں جو تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، جو تمہیں نہیں معلوم اس اللہ خود علم عطا کر دے گا. عبادت کرو، لیکن پہلے عمل کی ضرورت ہے. اور تربیت دینی یہ وہ عنوان ہے ہمارے ماشاءاللہ مومنین میں کہ اگر ہم محرم کے مجلس میں عنوان دیتے ہیں تربیت دینی تو بہت سارے مومنین عنوان دے کے کہتے ہیں تیار کیجیے. جدھر فضائل اہل بیت نہیں پڑھے جاتے ہیں اس مجلس میں چلتے جا فضائل. اب آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہو رہے ہیں. فضائل اہل بیت کے نام پہ جو حالات ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. فضائل اہل بیت کے نام پر منبر حسین سے صریحاً جھوٹ ہو رہا ہے، اور اتنا مظاہرہ خیز جھوٹ کہ جس سے پوری دنیا میں ہمارا جسم خدا کرایا جاتا ہے. اچھا بات کرنا سفر کرنا ہے کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دشمن کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں. الجزائر یہ منبر اس کا اپنا ایک تقدس ہے، اس کا اپنا ایک علمی لیول ہے. اس وقت دشمن پوری طرح سے اس منبر میں پیچھے ہو رہا ہے. اب یہ جو ایجنٹ ہے برطانوی، مجھے نہیں پتا کس آدمی نے مشہور کر دیا کہ یہ زمین اندر کا شخص ہے، یہ اسکالر ہے، یہ اپنی ڈگری یہ ڈگری یہاں دکھاتا ہے ایسے یہ ڈگری دے رہا ہے، کسی کو نظر نہ آتا. کوئی ڈگری نہیں ہے. 2018 چل رہے ہیں، 93 کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال. 25 سال پہلے میں لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں میرا ایڈمیشن ہوا، میں لاہور پڑھتے گئے. وہاں جب محرم آیا تو ہم نے کعبہ کے مجالس سے جانا تھا. میں نے اپنے وہاں جو شیعہ دوستوں سے پوچھا، ہمارے کالج کے پاس ایک شہر سادہ جگہ تھی. مجھے پتا لگا کہ وہاں پر جاتے ہوئے راستے میں جاتے میں نے خیبر دیکھا. میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ خیبر سادات میں کوئی زمین پر صاحب پڑھ رہے ہیں، کیسی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ 25 سال تک لاہور کے لوگوں کا ایک بارے میں یہ تھا کہ اگر فلموں کی باتیں سننی ہے تو وہاں چلے جاؤ. یہ جو آپ ہسٹورین سمجھتے ہیں یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر جو تاریخ پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. آپ اس سے زیادہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس شخص نے منبر سے بیٹھ کر ایک اتنا صریح جھوٹ بولا. اچھا کیا ہوا؟ مذاق بڑے ختم ہونے کے وقت نہیں. یہ منبر جس دن جھوٹ کا مرکز بن گیا اور اس پر اتنا صریح جھوٹ اتنے آرام سے بولے جانے لگا تو کل کربلا داستان کہانی اور جھوٹ میں تبدیل ہو جائے. آپ غور کیجیے، دیکھیے تاریخ بہت حساس موضوع ہے. چونکہ ہم گزشتہ گزر گئے اس کا کوئی ثبوت بھی لا سکتے سوائے کتاب کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر اس منبر سے جھوٹ بولا جانے لگے لوگ سنتے ہیں اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور اگر یہ کہا جانے لگے کہ بڑا جھوٹ بات کیا کرے کتنے لوگوں کو ثابت کرے گا. لہٰذا خدا کے لیے دشمن کی سازشوں کو سمجھیں. تربیت دینی جب تک انسان تربیت حاصل نہیں کرتا بغیر حاصل کیے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی.
تربیت کا نام سن کے سمجھتے لوگ ایک اس وقت میں زیادہ فضائل عزیزان فضائل کا سننا، فضائل کا سننا اس وقت تک ثواب کا باعث نہیں بنتا جب تک اس فضیلت سے آپ کے اندر عمل پیدا ہو۔ اگر صرف فضائل سننے اور یہ جاننے سے کہ آئمہ کے اندر کیا فضائل تھے ثواب ملنا ہوتا، کسی کے اندر بصیرت پیدا ہونی ہوتی، کسی نے نجات پانی ہوتی، تو تمہارے آنکھ سے زیادہ بڑا علی شناس اپنے دور میں کوئی نہیں تھا۔ خدا کے لیے آپ نے کبھی موقع ملا اور آپ کیا خدمت میں علی نگاہ دشمنوں کی نظر سے اگر مومنین کو اگر بیان کرتا ہوں تو آپ کو تفصیل دیتا ہوں، یقین کریں تمہارے آنکھ سے زیادہ علی شناس آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے، مولا کائنات کسی پر حملہ کرے، مولا کائنات کسی کو اپنا ٹارگیٹ بنائے، آپ کو پتہ ہے مولا کائنات کی شجاعت کی کیا کیفیت ہے؟ یعنی لوگ نام سن کے جس کا کامنے لگتے تھے، لوگوں کے حالات ختم ہو جاتے تھے، وہ امیر المومنین۔ اب امیر المومنین میدان جنگ میں کسی کو ٹارگیٹ بنائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 100% نشانہ، 100% خطر، واحد کو یہ پوری امیر المومنین کی ہسٹری میں یہ واحد آدمی ملے گا جس نے امیر المومنین کے پہنچنے سے پہلے دماغ میں ڈالا کہ علی کو اپنے سے دور کر کے دیکھا، کسر کر کے اتنی تیزی سے، جس کا دماغ اس مرحلے میں یہ چل رہا تھا کہ مجھے علی کو مجھ سے دور کیا چل سکتا ہے، اتنا علی شناس آدمی ہے۔ علی کو پہچانا اس کا قضاء ذوق خدا نے اتنی مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے جتنی مرتبہ آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، میں نے اتنی دفعہ نہج البلاغہ کو ہاتھ نہیں لگایا جتنی مرتبہ ذوق خدا امین شخص پڑھ چکا ہے۔ تو کیا فضائل پڑھنے سے، فضائل سننے سے کسی کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی؟ اس طرح اہل بیت کی فضائل جب تک عمل کی صورت میں ہمارے وجود سے ظاہر نہ ہو بے فائدہ ہے۔ اور اہل بیت اصل میں ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اب تربیت کے میدان میں ہم تربیت سنتے کیوں؟ کسی کا ہم نے ذہنی طور پر اپنے ذہن میں یہ بٹھایا ہم تو تربیت کے آخر میں دوسروں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں جس دن مجھ سمیت میں اپنے سمیت جس دن جو شخص یہ سوچ لے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس دن اس کا پہلا قدم شیطان کا قدم ہے۔ انحراف اس پوری کائنات سوائے معصومین علیہ السلام کے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو تربیت سے ساتھ جس کو تربیت کی ضرورت ہو۔ محمد اب چونکہ ہم تربیت کا مرحلے میں اس طرح سے ہیں تو ہم نتائج ہمارے سامنے ہیں، جبکہ تربیت کا مرحلہ تربیت انسان کے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہے کہ مشکل اوقات میں انسان نے جو عمل جب اس کی طرف سے تربیت حاصل کی ہو تو مشکل حالات میں انسان اس کا عمل کرنا سے آسان حاصل ہے۔ لہٰذا تین ایسے افراد کا تاریخ میں ذکر کروں گا کہ اجتماعی اعتبار سے ان کے پاس مسئولیت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس نشست ہے۔ ان میں جو اہم ترین نام ہے، پہلے بھی میں ذکر کرتا ہوں، جناب بہلول۔ جناب بہلول کے بارے میں آپ نے ایک مشہور بات سنی ہوگی کہ امام مسجد کاظم علیہ السلام جس وقت زندان میں تھے اور آپ سے ملنے نہیں کیا جا رہا تھا تو آپ کے سامنے لا کر کے آپ نے ایک چیز لیے دے دیا اور دونوں چیز سب نے لیے، کسی نے جہاد، کسی نے جبل، کسی نے جلا بدلی، کسی نے جنوب۔ یہ بات صرف مشہور ہے، صرف مشہور ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ کسی کو سنا، لیکن جناب بہلول کے جنوب کے بارے میں جو حقیقی داستان تاریخ کے لکھی ہوئی سے دیکھو کیوں جناب بہلول نے یہ کام اختیار کیا۔ تاریخ کے لیے کیونکہ آپ اصل نام زہیر بن عامر اور آپ ہارون کے رشتے داروں میں سے ہیں۔ ہارون کے بارے میں ذہن میں رکھا، یہ وہ شخص ہے کہ بنو عباس میں اس کو وہی مقام اور حیثیت حاصل ہے جو بنی امیہ میں معاویہ کو حاصل ہے۔
جتنا مالیات اسے اہل کرتا تھا اتنا ہی کرتا، جتنا مکان اور شیطان دماغ ہوتا اتنا ہی کرتا، دونوں یعنی بنو امیہ میں مالیات بنو عباس کا تھا۔ اب اس شخص اور یہ بھی سوچے کہ اس باتوں کو سوچے ہارون جیسا شخص، آپ نے سنا ہے تاریخ میں امام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میرے مولا نے زندان میں گزارا۔ اب آپ کبھی سوچے تو صحیح، زندان میں جس سے زیادہ وقت گزارا ہے ہارون جیسے بادشاہ کو اسے کیا خطرہ ہو سکتا؟ جب انسان نے سوچا تو آج بھی کہتی ہے کہ یقیناً امام کی سیاسی سیرہ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ہارون آپ کو کوئی خطرہ سکتا۔ اب امام کی یعنی اس عیب پر میں رہ کر بھی جو خطرہ ہے ہارون جیسے، تب اس نے ہر جگہ کہا کہ ایک فصل تیار کروایا امام کے قلم کے جواب سے۔ یہ بالکل وہی کام ہے جو جدید نے قاضی شورا ہے امام حسین نے قتل کا فتویٰ، لیکن حالات اور زمانے میں فرق ہے۔ امام موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے کا مطلب، اور اگر اس میں قاضی کو ذات سائن کر دیتا ہے تو اس کا مطلب بڑے آرام سے لوگوں کو کھلے عام پھانسی دی مسئلہ نہیں۔ اب جناب پہلا وہ ہے امام جو کیا ہے آج کے زمانے میں چیف جسٹس، اور آپ کا علمی تبحر یہ ہے کہ آپ فقیہ ہیں کہ کسی کو آپ کو خبر دیتے تھے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے سے ہوگا، اتنا متبحر اور کوئی نہیں چاہتا تھا، یعنی یہ دوسرا کمال آپ کا یہ حتیٰ ہارون ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کو تعلق امام سے کیا کرتے، یہ ہوتا نہیں امام سے۔ اب جب امام اب یہ سارے کے ساتھ سلسلہ کے اب تک امام کے ایک تین سے دو شکار، امام کے قتل کا فتویٰ تیار ہوا اور قاضی کو ذات پر سائن کر دیا۔ اگر سائن کرتا ہے تو امام کا نہیں کرتا تو خود ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ جناب بہلاؤ کا امتحان اللہ نے کس سے بھی چیف جسٹس بننے ہیں، لیکن امتحان کیا ہے؟ یا امام کے قاتل بنو یا اپنے مالک، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جناب زہیر بن عبداللہ بہلاؤ نے بہرحال کسی طرح سے امام نے رسائی حاصل کی اور امام سے تو فیکا معاملہ کیا کرتا۔ اب امام یہ نہیں چاہتے کہ صحابی شہید ہو، اس کے صحابی کی نہیں ہوتا ہے، اور بعض صحابی ایسے ہوتے ہیں جن کو امام کہتے ہیں یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے میں امیر المومنین کے لیے صحابی علی جس کا کوئی نظیر نہ ہو تاریخ ہے، جس کو علی علی کہے وہ صحابی کا شرط ہے، ایسے صحابی بھی موجود ہیں۔ اب یہ امام نہیں چاہتے صحیح کچھ ہو کا ایسا کرو کچھ کہ تمہاری جو یہ قاضی کی پوزیشن ہے یہ تمہارے لیے تم سے ثابت کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تکمیلی ہو جاتی کر سکتے ہیں، مرد ہے رہے گا غالب ہو گیا ہے حوالے نہیں ہو سکتا، کچھ چیزیں کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ جن کو رد کرنا آسان نہیں ہے، مثلا اعلیٰ میں شرط۔ اب یہ جو عالمیت ہے اس کو ایسا شرط نہیں کرنا سکتا، ایک آدمی کا کام نہیں ہے مباحثوں میں یہ ثابت کرو کہ میں کمل ہوں تب پتہ لگا۔ لہٰذا آخری چیز تو آپ کے ہاتھ میں رہے گی جیسے نہیں کر سکتے، آخری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی عقل کو ظاہر کریں، عقل کو ظاہر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنا ضرور اوپر قدر خدا۔ اچھا کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے یہ سننا کہ جی اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر دو، اچھا تو کہیں عزیزان یہ وہ آدمی ہیں قاضی خدا چیف جسٹس بغداد میں جب اپنے قبضے کرتے تھے تو اپنے دفتر میں یا ہارون کے محل پر لوگ آ رہے ہوتے تھے، راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، احترام صاحب کے بھی سوال کا مطلب پیدا ہوتا کہ جناب زہیر چیف جسٹس بھائی اتنا لوگ احترام کرتے تھے۔ اب اس احترام کے زیادہ کا آدمی صبح سے کیا کہ لکڑی پکڑی ہوئی ہے اور اس کو چھترے سے تھوڑا بنا کر روانہ، وہ آدمی جو جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کا
کیا کرو گے؟ بہلول نے اپنی عزت کو اپنے مولا پر قربان کیا، اور جب بہلول نے اپنی عزت کو قربان کیا تو پھر اہل بیت کا بات ہے، اللہ کا بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اہل بیت پر کچھ قربان کرو اور اہل بیت جواب نہ دے، تو جب بہلول نے اپنی عزت کو قربان کیا تو پھر اللہ نے اس کو جواب ایسے دیا کہ وہ جو اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو دیوانہ بنا رہا تھا، اس کی دانائی کو ایسے ثابت کیا ہے کہ تاریخ میں جب بھی کبھی داناؤں کی فہرست بنے گی اس میں پہلا نام بہلول دانا کا لگا جائے گا۔ اس نے اپنی دانائی کو اہل بیت پر قربان کیا، اہل بیت نے اس کو داناؤں میں سے قربان کیا۔ اور صرف یہ اور بہت سارا کام یہ جناب بہلول کے لیے ہاتھ دے رکھے ہیں، خدا نہ خاصہ دے اور آپ جیسے کوئی مبتلا ہو جائے تو ہم دے سکتے ہیں اہل بیت کے لیے بھی عزت، ہم دے سکتے ہیں اہل بیت کے لیے اپنا کو قربان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں خاص طور پر یہ جو میرے کو افراد ساتھی ہوئی جن کے پاس کوئی مسئولیت کوئی عہدہ کہیں اجتماعی طور پر کوئی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہے، کسی آفس میں ہے، کسی ٹرسٹ میں ہے، کسی جگہ میں ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں، خدا کے لیے خدا جب اپنی تربیت کرو اور پھر عہدہ، اس لیے کہ میں جانتا ہوں عوام سے نمٹنا آسان کام نہیں ہے، عوام میں پڑھے لکھے ہونے کی سب کے لوگ عوام کو بدلنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اگر عوام کو تحمل کرنے کی تمہارے اندر سکت نہیں ہے تو کم از کم موقع خدا کے نازک نہ جب تم تربیت کرو نام کا سبب، ورنہ تاریخ میں کردار ہے، امام ہی کا صحابی ہے، نام ہے علی بن یزید، باقی سلام کو دیتے سے کون ہے؟ اس کی بھی اپنی بغداد میں ایسی پوزیشن ہے کہ ہارون نے خاص طور پر بغداد کا ہے وزیر علی بن یزید نے بھی بڑا سلام نے کیا کہا وزارت کو فرائض کا امام نے کہا علی اس شرط پر وزارت اختیار کرو گے کہ کوئی مومن تمہارے اندر سے رد نہیں ہونا چاہتا۔ اب سمجھ میں آیا کو خودے کا مقصد ہے کی نظر میں کیا ہے؟ جس دن ہم نے یہ سمجھا کہ یہ عہدہ میں اس کا حقدار تھا، میں اس کی قابلیت رکھتا تھا اور مجھے ملنا چاہیے، اسی دن باقی نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی عہدے ہیں، یہ جتنی بھی پوزیشن ہے، سب اللہ کا ہے، سب اہل بیت کا کام ہے، ورنہ بڑے بڑے رہنما نہیں۔ تو آپ کو کوئی بھی قومیت اجتماعی اگر ملتی ہے، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مسئولیت ملتی ہے، جس دن آپ نے سمجھا میری اپنی قابلیت سے ہے میں اس کا حقدار تھا، اس دن سے خدا تھا۔ اہل بیت کو عہدہ دیتے ہیں تو کیا شرط لگاتے ہیں؟ اہل بیت کو عہدہ دیتے ہیں تو شرط ہے مومن رد نہیں ہونا چاہتا۔ اچھا دعویٰ کا جب میں سمجھوں گا ہی نہیں کہ مجھے اہل بیت کی طرف سے ملا ہے، میں کبھی مانوں گا بھی، لیکن یہ کیا بات ہے؟ سارے عہدے اللہ کی طرف سے ساری مسئولیت کا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے تو شرط ہے مومن رد نہیں ہونا چاہتا۔ علی بن یزید اور بہت فالو کیا گیا کام، بہت زبردست آدمی سے، لیکن کیا ہوا کہ مطلب دفتر کا کام ہے، بہت شدید گرا ہوا ضروری کام، اور آپ اس کام میں مدد ہے۔ ایک غریب اونٹ والا جمعہ کرواتا ہے، لیکن بعد آگے بتایا کہ کوئی غریب صاحب کو جمعہ واپس کر جاتا ہے، آپ نے کہا اسے کو تھوڑی دیر جانا ہے پر سلام کرنا، تھوڑی دیر دوبارہ آئے، کام ختم نہیں ہوا، ہم بنا نہیں کر رہے، کیا کہ تھوڑی دیر 2 یا 3 دفعہ کے بعد اس نے سوچا کہ کوئی کام ہو ضروری چلا گیا۔ عزیزان کئی بار بلایا، کئی بار بھروکا، جب مشکل آتی ہے تو کر لیتے ہیں، مصیبت کا کرنا ہے، اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے کرتا ہے، اللہ تو رہتی نہیں، اس کی بھی مشکل ہے، یہ بھی بھول گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارے حج کے بعد مدینہ پہنچے مولا کی زیارت کے لیے، تاریخ میں نکلا ہے کہ جیسے ہی آپ امام کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے کہا مولا کو میرا سلام دو، بتاؤ کہ 3 دن میں آیا ہے، امام نے گھر میں گھسنے لگی، اپنے
بچوں ہمارے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. علی نے جب دیا اتنا تمہارے سے کرتا تھا وہ سمجھ گیا کہ یقیناً مجھ سے جو تمہارا نہیں ہوگا. علی نے یہ وہی دروازے پر بیٹھ گیا کہ آپ کو قرآن سے کہا مولا صاحب جو مجھے معاف نہیں کریں گے وہ یہاں سے اٹھ رہا ہے. وہ تو جا کے امام نے کہا ہم سے معافی مانگو اس جمعان سے جا کے معافی مانگو جس کا مجھے دل دکھا ہے. اس نے آگے جب جمعان کا کہا تو وہ یاد آ گیا کیسے ایک واقعہ ہوا تھا. ایک بیچارہ غریب آدمی آیا تھا میں نے اسے اب جب یہ واقعہ اور یہ صرف یاد آیا مسئلہ یہ کہ بغداد جانا آنا آ سکتا ہوں. اب مولا سے یہی درخواست کر دو کہ مولا بغداد پہنچنا واپس ٹائم لگے. امام اللہ میں مولا نے کہا مدینہ کے خلاف کھڑا آپ کو اپنی گھڑی سے دوڑتے ہوئے گئے. اونٹنی پر سوار ہوئے پلک چھپتے ہوئے اس نے اونٹنی نے جمعہ کے سامنے پہنچا. جمعہ کے دروازے پر پہنچے تک اس غریب آدمی کا دروازہ کھولا اور انسان سامنے کرنے کے پریشان ہو. پھر کہا یہ بتا کے کو تشریف لائے علی نے پر اس سے معافی مانگا. کس بات کا معافی؟ اس طرح سے تم میرے پاس آئے تھے میں تمہاری مدد نہیں کر سکا. تمہارے کپڑے بھول گیا میں تو معاف بھی کر دیا تو کیا نہیں اس طرح سے نہیں مجھے معافی چاہیے. میں نے کر دیا آپ اپنا گائڈ میں اپنا چہرہ زمین پر رکھوں گا تم اپنا پیر میرے منہ پر رکھو مدینہ کی طرف رخ کرو اور امام کا نام لے کے کہو کہ مولا کا سبحان. وہ کہنا بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے میں معاف کر کے کریں جاؤ گا نہیں ہے. جب اسے دیکھا مجبوری ہے علی نے یقین اپنا چہرہ صاف کر رکھا. اس نے اپنا پیر یقین کے اوپر رکھا مدینہ کی طرف رخ کر کہا مولا آپ کے ہاتھ کے سب سے معاف کرو. علی نے شکریہ ادا کیا. اونٹنی پر بیٹھے پلک چھپتے مدینہ اور اترے راستہ توڑتے ہوئے امام کے قریب. جب قریب داخل ہوئے تو دیکھا کہ امام اس استقبال کے لیے دروازے سے تھے. لیکن دونوں اصحاب کی مدد کا بات ہے دونوں کی بات ہے. اسی لیے جناب پہلاؤ کو جو مقام پیدا ہوا بلی میں اتنی پتا نہیں جناب پہلاؤ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو اہل بیت نے پہلاؤ کی زبان کو وہ سزا عطا کی کہ مٹی سے بنے ہوئے گھروں کو جب اس نے زبیدہ کو جنت کا گھر کے لیے بھیجا تو اہل بیت نے اس کی زبان کی سزا کو باقی رکھا اور زبیدہ کو بتایا کہ جو تم نے خریدا تھا ہمارے بندے نے کہہ دیا تھا کہ جنت میں ہے تو تجھے جنت میں گھر مل جائے گا. اس طرح سے اپنے صحابیوں کا خیال رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ تربیت دینی کب سے رہا اجتماعی کو کرتا ہے اور خود مطلب والا ہے کہ جب ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہو جتنے بھی کوشش کر رہا ہے ادارے جب لمبی لائن لگی کہاں مجھے بتائیے کوئی تاریخ میں کہتے ہیں سے زیادہ ادا کرنا ہو سکتا ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ مجھے کسی امام کا گھر بتا دیں کہ جس کے گھر کے باہر آئی نہیں بانگلہ لائن لگا کر کسی کو راشن بانٹتے ہو کسی کو راشن سے تو لائن لگا کر مجھے کوئی جگہ کرتا تو رات کی تاریخی میں خاموشی سے اس کے گھر پہنچا کر رہا ہوں. اپنے نام نمبر کے لیے نہیں کرو چھپا کر کرو گے اللہ تعالیٰ بابا ہمارا کہتے ہیں وہ کیمرہ اگر ہم دکھا کر نہ کریں اور فوٹو کھنچوا رہے نہیں اور آٹا دے دیتے تصویر کھنچوا رہے اچھا میں کیوں کر رہا ہوں کافی ہم اس کے لیے کرتے ہیں نام نمبر کے لیے نہیں کرتے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتا اگر ہم یہ سارا کام کریں. آپ کس نے کہا کس نے کہا کس چیز نے کہا آیت ہے روایت ہے کسی معصوم کی سیرت میں ہوتا کہ امام نے کسی کو کہا ہوگا تو کیا کام کر رہا ہوگا ہم نے تو ہم نے لوگوں کو سب کریں گے. وہ یہی روایت جو تھا وہ یہی مقام
اب تمہیں تربیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا ہم نے کہنے کا میں خصوصاً اپنے بات کر رہا ہوں خصوصاً تنظیمی لوگوں سے نوجوانوں سے تنظیمی افراد کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ تنظیمی افراد کچھ درسوں میں بیٹھ گئے کچھ مولانا کے ساتھ چلے گئے کوئی پروگرام کر لیے اب یہ تربیت سے سارے ہو گئے ہیں اردو کر لیتے ہیں حتیٰ طالب علم خود جیسے حضرت طالب علم چلا کیا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے جو ایسا ضرورت کر لیتے ہو مجھے کیا ضرورت جس دن میں نے یہ سوچ کیا کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے اس دن میرا جو کہنا تھا اچھا تھا خدا تربیت نہ ہو کہاں بھٹکتا ہے آج کے مثال پر آپ کو ضرورت ہو جناب ابن عباس کا نام سنا ہوگا امام کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس امام کے چچا زاد بھائی امام کے خاص شاگرد تفسیر علوم القرآن میں حتی صاحب اسرار امیر المؤمنین یعنی وہ خاص حدیثیں جو ائمہ کسی کے سامنے بیان کرتے تھے ان میں سے ایک کون ہے وہ جو آپ نے مشہور روایت سنی ہے مجلسوں میں جو مولانا فرماتے ہیں کہ ابن عباس اگر میں سورہ رحمت کی تفسیر کروں تو 70 لوگوں کا باپ ہوتا ہے سنیے کس سے چاہے ہم اتنا امیر المؤمنین نے ان کو تفسیر قرآن اور علوم قرآن کیا اور اتنا انہوں نے بیان کیا ہے کہ عالم اسلام میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے اور کوئی اسکالر ایسا نہیں ہے جس نے روایت تفسیر کرنی چاہیے ہو اور ابن عباس سے ابن عباس سے نہیں ہو سکتی اتنی تفسیر امام نے کی چند لوگ ہیں تاریخ میں جن کو امام کا صاحب اسرا عمیر بن زیاد حبیب بن مطالب میسا بن تمام مرزا سلمان ابو ذر ابن عباس ان کو صاحب اسرار امیر المؤمنین کہا جاتا تھا کتنے خاص لوگوں میں یہ بتا اچھا باقی تمام اصحاب کے مقابلے میں انہوں نے سب سے زیادہ امیر المؤمنین کے ساتھ تھا اسے کہ جناب مالک اشرف جناب حبیب نے بتایا جناب مسلم جناب میسا یہ سب بتاتے ابن عباس کو ہے کہ جو مدینہ میں پیدا ہو کر ساری زندگی مدینہ میں امیر المؤمنین کے ساتھ رہا کوفے میں امیر المؤمنین کے ساتھ کوفے آیا پوری رات بیٹھ کر امیر المؤمنین سے قرآن اور حکم قرآن کے تفسیر کیوں اتنی تاکید کر رہا ہوں کیوں اتنا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے یہاں مجلسوں میں ابن عباس سے بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا جب اصحاب ائمہ کا نام آتا ہے کہ حبیب جناب موسیٰ جناب مقدار عمار سلمان ابو ذر ابن عباس کا نام کوئی نہیں کبھی سوچنے کی نہیں کرتا یہ جو خطائیں میں بیان کر رہا ہوں مجھ سبھی اس مجمع میں کوئی ایک آدمی ہے کہ ابن عباس جتنا امیر المؤمنین کے سائے کا یعنی اگر میں مجھے بنا کہ میں صدر ہوں اور عام لوگوں کے صدر جیسے کہنا چاہیے وہ بھی شاید ہے میرے پاس اتنا المؤمنین کے ساتھ کیا ہوگا جب جناب امیر نے حکومت بنا لی تو بصرے کا گورنر حاکم بنایا میرے پاس کون ہے چچا زاد بھائی اتنا قریبی صحابی اتنا خاص اب جب بصرے کا گورنر بنا اور بصرے کا پیسہ آنا شروع ہوا اور پھر لین دین ہونا شروع ہوا تو ابن عباس ملا لین دین میں گڑبڑ کرنا بصرہ میں ہی امام کے ایک صحابی ہیں ابو اسود دویلی شاید آپ نے کبھی نام سنا ابو اسود دویلی وہ ہیں کہ جن کو امام نے سر نہر کا علم خاص امام کے صحابہ سے انہوں نے امام کو خط لکھا کہا کہ آپ کا چچا زاد ہے لیکن یہ گڑبڑ کرنا انہوں نے یہ سوچا کہ امام
ایک ساتھ لکھا ابن عباس، اور اب یہ کہا کہ آنے والے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی ہے کہ اپنا بتانے کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ابن عباس نے ساتھ لکھا ہمارا آپ کو دشمنوں کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، حاصل ہے میرے خیال اس طرح کی باتیں۔ امیر نے پوچھا، مولانا نے کہا مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ صاف ہے تو اپنی آڈر کو بھیج دے، اپنی صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ اگر تو باتیں صاف ہے آڈر کو بھیج دے۔ اب جب آڈر کی بات نہیں جس بات ہمارا شکر کا جواب نہیں دیا، جناب یہ لڑکی سے سکتے ہیں، اور اب یہ کہا کہ بات خود آپ کے رب حاصل کرو۔ اب یہ وہ بات کی جب آپ جانتے ہیں لوگوں کو کیا کیا اس نے راتوں رات بیت المال کا پیسہ بصرے کے جمع کیا، جو تاریخ میں 60 لاکھ درہم، 60 لاکھ درہم بصرے کا بیت المال اس باقی جائیداد نہیں، 60 لاکھ درہم اس نے جمع کیے، اور عدالت میں حاصل ہو گئے۔ چچا داؤد کو کہہ نہیں سکتا، تو اس نے اپنے محمد بلایا، انہوں نے بھی دور جاہلیت کے کثرت کے اور قبیلہ پرستی کے مطابق کیا کیا کہ اس کو سپورٹ کیا، اور باحفاظت طریقے سے مال سمیت اس کو بصر سے نکال کر مکہ پہنچایا، اور مکہ میں کسی کی حفاظت کا انتظام۔ اب مکہ کیوں گیا ہے؟ مکہ اس لیے کہ اس کو پتا ہے غریب نام ہے، دور بھی ہے مولا سے، مکہ میں چلا جاؤں گا تو مکہ میں امیر المومنین اگر کچھ کریں گے، لڑائی کو جھگڑا ہوگا تو خود امیر المومنین کے لیے مشکلات ہوگی۔ کون ہے ابن عباس؟ کون ہے امام کا خاص؟ اسی سے امیر المومنین کی مظلومیت بھی پتہ لگتی ہے، اور اسی سے میرے اور آپ کے لیے کا مقام بھی ہے۔ مجھ جیسا ہر وہ آدمی جو یہ سمجھنے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ میں ایک مرتبہ ابن عباس کے کریکٹر کو دیکھے اور اپنے کلمات میں چھا کر دیکھے تو مجھے تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کیا کرتی ہے؟ تربیت مشکل وقت میں کرنا۔ دیکھیے ایک چیز جس کو آپ نے بات کیا پریکٹس، تربیت پریکٹس، آپ نے چیز کی پریکٹس کی ہو تو مشکل وقت ہے آپ کے لیے کرنا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں کی ہوگی پریکٹس تو پھر وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اسی سے دو مقامات تربیت کا شروع ہوتا ہے۔ تربیت کیا کرتی ہے؟ مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ مشہور ترین باتیں آپ کا سنا کہ شب ہجرت امیر المومنین نے بلا کے مولا کائنات کو کہا میرے بستر میں سو جاؤ۔ اب ہم ایک چیز باتیں کی یہاں سے دیکھتے ہیں کیونکہ معصومین ہیں، اس سے ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں، دیکھیں اس طرح معصومین ہیں، لیکن ہمارا بشر کیا ہے؟ بشری تقاضا یہ ہے نا آپ کی نہیں، انسان کا بستر بدل جائے اسے نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ اچھے میرے ساتھ کسی کو یہ کہا ہے کہ تم میری طرح ہاتھ ہو کر دکھا دو، نہیں ہے نا، آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی تربیت ہوئی بھی ہو، کسی نے اس چیز کی پریکٹس کی بھی ہو تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ تو اگر علی کی یہ تربیت دیکھنی ہے تو تاریخ کے صفحوں کو کچھ پڑھ لو، تمہارے سامنے وہ زمانہ آئے گا جس میں مولا جناب رسول خدا جناب ابو طالب کے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، اور جناب ابو طالب اپنے بچوں کو مولا کی جگہ پر سنا کر تربیت دے رہے ہیں کہ رسول کی جگہ پر سونا کیسے دے۔ تربیت دے ابو طالب ہے، چونکہ جناب ابو طالب تربیت کر چکے ہیں، اپنی اولاد کی یہ چیز حاصل کر چکے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو رسول کی جگہ پر آپ کو کیسے سکھانا ہے۔ اس لیے جناب علی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کیسے رسول کی جگہ پر سنا ہے۔ دوسرا مقام تربیت کا تاریخ ہے، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں لیکن خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تربیت کا مقام وہ ہے کہ جہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ ایک 3 دن کا پیاسا دریا میں اترتا ہے، اور دریا میں اترنے کے بعد اپنے جلو میں پانی دیتا ہے، منہ تک جا کر اٹھے۔ بہت ساری اس کی توجیحات، بہت ساری باتیں علماء نے اس بارے میں کی ہیں، لیکن شاید حضرت عباس تاریخ میں اپنی ماں کی تربیت کے نقش کو سمجھنا چاہتے ہیں۔
اس کے لیے آپ کی والدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عباس کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ بھی نہیں سکتا حسین پیاسے ہو اور عباس پانی نہیں مانگے. یہ جناب ام المؤمنین کی تربیت. تاریخ میں ایسے کردار ملے گے. بہت ساری خواتین کو اولیاء کی زوجہ بننے کا استعداد ہے، لیکن وہ محبت ادا کر سکی تو جناب قبول کر دیں. لیکن جناب ام المؤمنین کنیز نہیں ہے. ائمہ نے ازدواج بھی کیے ہیں، نکاح بھی کیے ہیں اور آپ کی کنیزوں سے بلاتے ہیں، لیکن جناب ام المؤمنین کنیز نہیں ہے. اور صرف آزاد نہیں ہے، امیر المؤمنین کے انتخاب کا نام فاطمہ کلابیہ ام المؤمنین. انتخاب جناب علی کو بلایا اور بلا کر کہا تم شجرہ شناس ہو، انصاب شناس ہو، عرب کا وہ شجرہ، عرب کا وہ نسل نکالو جس میں نسلوں میں شجاعت چلی آتی ہے. نسلوں میں شجاعت. میں اپنے لیے ایک شجاع خاتون چاہتا ہوں. اور جب جناب عقیل مورفی کیا تو جناب فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا ہے؟ انتخاب کر کے آپ ازدواج کر کے کرنا ہے. لیکن اس بیوی کا مرتبہ یہ ہے مرتبہ شناس کہ جب امیر المؤمنین نے ازدواج کیا تو اپنے مقام کو بھولی نہیں ہے. علی کی زوجہ بنی ہے لیکن جانتی ہے فاطمہ کا مقام ہو، جانتی ہے جناب زہرا کا مقام. لہذا پہلے دن گھر میں آئی تو جناب حسنین، جناب ام کلثوم، جناب زینب ماں کہہ کر سلام کیا، ہاتھ جوڑ کر کہا آپ کا فرزند حضرت زہرا، آپ شہزادے ہیں، میں کنیز. اپنے بچوں کو تربیت بھی کی نہیں کی ہے کہ حسنین کو ہمیشہ نہ آتا ہو ہی نہیں سکتا. عباس پانی پی لے حسین نشست ہو نہیں ہو سکتا. لہذا جب یہ واپس آیا ہے کربلا سے تو میری بیوی جو سوال پوچھ رہی ہے وہ سوال نہیں ہے. جناب ام المؤمنین کو اپنی تربیت پر یقین تھا. لہذا بیوی نے پوچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ جس وقت حسین علیہ السلام شہید ہوئے میرا عباس زندہ تھا یا نہیں؟ اس لیے کہ بیوی کو یقین ہے اس بات کا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عباس زندہ ہو اور حسین شہید ہو. اتنا مطیع فرزند تربیت کیا جناب ام المؤمنین نے کہ آئمہ نے سلام کر کے کہا السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام. جس کو آئمہ مطیع کہہ کر سلام کرے اسے عباس اطاعت میں مجسمے کو جو تربیت کر کے پیش کرے اسے ام المؤمنین کہتے ہیں. اطاعت کو اگر کوئی مجسم کرتے تو اسے عباس. کس قدر اطاعت تاریخ میں جگہ پوری تاریخ کوئی مقابلہ نہیں. کہیں جناب عباس آپ کو امام حسین سے سوال نہیں ملے، کوئی سوال. جو حسین کہہ دے وہ ہوتا ہے. عباس خیمے لگا دو لگا، ساتھ محمد کو امام نے کہا ہٹا دو. امام نے کہا جا تو جا کر شمر سے کہو گے ہمارے ساتھ بات کر کے ہمیں ایک شخص کی مہلت دے دے. شمر جیسا ملعون کہا، عباس جیسے مطیع کہا، لیکن چلے اس کے کیا حکم. لہذا روز عاشور آپ اٹھائیں آپ جا کر کے ہر شہید امام کے پاس اجازت لینے آیا ہے. امام نے رد کیا ہے پھر آیا ہے سوائے کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں جب آقا کہیں گے تو جاؤ. آقا نہیں کہہ رہے تو عباس کی طرف سے سوال نہیں ہے. لیکن عذاب کے وقت تو آیا جب عباس کی سزا چاہیے سب شہید ہوئے. اب جب سب شہید ہو گئے، پورا لشکر شہید ہو گیا، تو تب گئے امام کو ٹکڑ اور ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے اجازت ہے. امام نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علامدار ہو. تاریخ میں ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، کہا مولا لشکر کا عباس علامدار.
کہ عباس بچے تشنا ہے، جی مولا دیکھ رہا ہوں تشنے نہیں، جاؤ بچوں کے لیے پانی بھی سفید کرو۔ آپ علماء کہتے ہیں چونکہ امام نے پانی لے کے بھیجا تھا، تلوار لے کے نہیں گئے، نیزہ لے کر حملہ کیا ہے۔ 4000 کا لشکر تھا جس کو توڑ کر حضرت عباس نہر میں اترے، مشکیزہ بھرا۔ لیکن جب واپس آئے ہیں تو ہمارے ساتھ مشہور نے آواز لگائی، کہا یہ مشق خیمہ گاہ نہیں پہنچ جائے۔ جب یہ آواز لگائی پورا لشکر جناب عباس پر ٹوٹ پڑا، نیزہ لیا ہوا ایک ہاتھ کا مشغلہ، اور نیزے سے لڑتے ہوئے جناب عباس آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ایک کمین میں چھپے ہوئے ملعون طفیل نے ایک تلوار کا وار کیا، جناب عباس کا سیدھے ہاتھ کا قطع ہونا تھا، جناب کا نیزہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، مشغلہ کو بائیں ہاتھ میں دے دیا۔ اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اتنے میں دوسرا وار ہوا، میرے مولا کا بائیں ہاتھ الگ ہو گیا، تو میرے مولا نے الگ بھی چھوڑ دیا، لیکن مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا کر جناب عباس نے اپنے آپ کو گھوڑے پر چھپا دیا۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد کتنے تیر چلے ہیں، کتنے تیر چلے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے دور سے جناب عباس کو دیکھا تو مولا عباس کی پوری پشت تیروں سے بھر گئی، لیکن اس عالم میں بھی جناب عباس خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اتنے میں کسی مضمون کا تیر آ کر مشکیزے پر لگا، سارا پانی بہہ گیا، تو پانی کا بہنا تھا، میرے مولا